سورہ الدخان رکوع نمبر 2 تلاوت وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. سورہ الدخان رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی فرعون سے، بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے انہیں دانستہ چن لیا اس زمانے والوں میں سے، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائی جن میں صریح انعام تھا. بے شک یہ کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا مرنا اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے، تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. کیا وہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے. اور ہم نے نہ بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر، ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں. بے شک فیصلہ کا دن ان سب کی میعاد ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے. بے شک وہی عزت والا مہربان ہے. سورہ الدخان رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، پچھلے رکوع میں فرعون کے حوالے سے بات کی کہ ان کے اوپر کوئی رویا نہیں، اور اس رکوع کے آغاز میں خوشی کی بات بتائی کہ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، ہم نے نجات بخشی بنی اسرائیل کو. پتہ چلا کوئی ظالم مر جائے تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. ظالموں، جابروں، فاسقوں اور ایسے لوگوں جو قوموں پر ظلم کرتے ہوں اور قوموں کے اوپر ظالم بادشاہ جب وہ مریں تو ان کے مرنے پر خوش ہونا یہ اچھا طریقہ ہے اور خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ظالموں سے سب کو نجات عطا فرمائے اور زمانے کے فرعونوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. تو کیوں اس کا کیا بڑا قصور کیا تھا اس کا؟ انہو کان عالیا من المسرفین، وہ متکبر اور متکبر بھی حد سے بڑھ کر تھا. یہ متکبر اور حد سے بڑھ کر، تکبر تو ویسے ہی حد سے بڑھ کر چیز ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہا متکبر حد سے بڑھ کر. کہا ایک تو تکبر اس وقت تھا کہ بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، یہ تکبر. دوسرا تکبر حد سے بڑھ کر یہ کہ اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی. جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کی گویا اس نے حد سے بڑھ کر تکبر کر لیا. تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کو غرق کیا گیا. وہ موت کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے بس یہی دنیا ہے. اتنے بڑے پرفضا مقام، اتنی بڑی وہ شہر، وہ آبادیاں، وہ علاقے، وہ مصر کے حسن والے لوگ، ان کو میں نے غرق کر دیا ہے. اے مکے کے کافرو، اے دنیا بھر کے کافرو، اے دنیا بھر کے گستاخو، میرے نبی حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والو، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کس باغ کی مولی ہو؟ تمہاری کیا جرت ہے؟ پھر اللہ پاک نے ایک دم ایک اور بادشاہ کا نام لیا اور فرمایا اہم خیرن ام قوم تبع، یہ مکے والے زیادہ خوشحال ہے یا تبع کی قوم؟ وہ خوشحال تھی. تو جب وہ خوشحال قوم شرک کر گئی تو اس خوشحال قوم کو میں نے غرق کر دیا، برباد کر دیا. تو جب میں بڑے بڑے خوشحالوں کو
برباد کر سکتا ہوں نبیوں کی بے ادبی پر، تو ہے مکے والو تم اس محبوب کی بے ادبی نہ کرو، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، وادی غیر ذی زرع، کچھ ہے نہیں تمہارے پاس، اور نخرے کرتے ہو، سیدھے ہو جاؤ، میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، میرے محبوب کے مطیع ہو جاؤ، جیسے میرا محبوب کہتا ہے اس کے مطابق چلو، تمہارا مکہ بھی نور والا ہو جائے گا اور تمہارا عرب بھی سرور والا ہو جائے گا۔ یہ اہم خیر ام قوم تبع پر 25واں پارہ ہے، سورہ دخان ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ تو اس کی تفسیر حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، چین کے بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن اور حضرموت کا جو فرمان بردار ہوتا تھا، فرمان روا بادشاہ، اس کا لقب تبع ہوتا تھا۔ یہ علاقہ اس وقت آبپاشی کے ترقی یافتہ نظام کے باعث بڑا زرخیز اور آباد تھا، یہاں کے لوگ متمول اور خوشحال تھے، یہاں کے سلاطین کے خزانے بھرے ہوئے تھے، ان کی شوکت اور سطوت کے باعث ان کے ہم اثر سلاطین اور ملوک میں ان کی بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اور سب ان سے خائف رہتے تھے۔ اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اتنے بدمست کیوں بنے پھرتے ہو، تمہاری بساط ہی کیا ہے؟ تبع کی قوم تم سے کہیں زیادہ دولت مند اور طاقتور تھی، انہیں زندگی کی جو راحتیں اور سہولتیں میسر تھیں، تمہیں تو ان کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں ہوا ہے، اور ان کی عظمت و ثروت کے افسانے خود تمہارے ہاں زبان زد عوام ہیں، تمہیں خوب علم ہے جب انہوں نے رائے راست سے منہ موڑا اور ہماری نافرمانی کی اور بغاوت پر آمادہ ہو گئے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا، بلکہ تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں انہوں نے جب سرکشی کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو ان کو اسی حسرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ اب ذرا یہ بتاؤ تم کس بل بوتے پر ہمارے رسول کی عداوت پہ کمر بستہ ہو اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہو؟ کیا کبھی تم نے اس بات پہ غور کیا کہ تمہاری اس روش کا انجام کس قدر خوفناک ہے؟ ہوش میں آؤ، عقل سے کام لو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس خاندان میں ایک تبع سے سمجھ گئے نا آپ، یعنی تبع کئی ناموں کے بادشاہ تھے، مگر ایک تبع ایسا تھا جو مسلمان بھی ہوا، مشرف با اسلام ہوا، اس کا نام ابو کرب تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے وہ اپنی سلطنت کو بڑھانا چاہ رہا تھا، اور سلطنت کو بڑھاتے اس نے سوچا کہ میں مکے پر بھی حملہ کروں۔ وہ جب مکہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے آیا، یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنے سال پہلے کا واقعہ ہے؟ سن لو، 1000 سال پہلے۔ کتنے؟ 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تبع حمیری، تبع حمیری، تبع ابو کریب، تبع ابو کرب اس کا نام تھا۔ یہ حملہ کرنے کے لیے جب مکہ میں پہنچا تو اس نے لشکر باندھا، اس کے سر میں درد ہو گیا، جا نہیں رہا درد، بڑا پریشان ہوا۔ رات کو اس نے اپنے جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کو بلایا، پوچھا میرے سر میں درد کیوں ہے، یہ جا نہیں رہا ہے؟ کہا یہاں بڑی عزت والا گھر ہے، جو ان لوگوں پہ حملہ کرنے کی نیت سے آتا ہے اس کو عذاب ہو جاتا ہے، اس لیے بادشاہ تو کعبے کی بے حرمتی کرنے کی نیت چھوڑ دے، تیرے سر کا درد دور ہو جائے گا۔ اس نے ابو کرب نے اس تبع حمیری نے اسی وقت نیت کی، یا اللہ میں تیرے کعبے کی بے ادبی نہیں کروں گا، میرا سر کا درد دور ہو جائے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی اس کے سر کا درد دور ہو گیا۔ اس نے کہا اتنی عظمت والا گھر ہے، چلو میں اس کا طواف کرتا ہوں۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آیا۔ جس وقت خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا تو اس نے دیکھا خانہ کعبہ کی دیواریں ایسی کچی دیواریں سامنے نظر آ رہی ہیں، تو اس نے سوچا کہ مجھے چاہیے کہ میں اس گھر کی خدمت کروں۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بہترین غلاف تیار کرو۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف اس نے چڑھایا تھا، تبع حمیری نے۔ پہلا غلاف تبع حمیری نے چڑھایا تھا، غور کرنا۔
تو کعبے کا غلاف تبا حمیری نے چڑھایا، وہ چلتا آ رہا تھا، چلتا آ رہا تھا. حضور کا زمانہ آیا، غلاف اسی طرح چلتا آ رہا ہے. حضور نے بھی غلاف چڑھائے خانہ کعبہ شریف پر، اور پھر بعد میں مسلمان بھی خانہ کعبہ شریف پر غلاف چڑھاتے رہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے کوئی طریقہ اختیار کریں اور وہ طریقہ اسلام سے ٹکراتا نہ ہو تو وہ بدعت نہیں ہوتا، وہ بھی اسلام کا طریقہ ہوتا ہے اور وہ قبول کر لیا جاتا ہے. یہ اس نے چڑھایا تھا غلاف. اچھا آگے چلیے. جب غلاف خانہ کعبہ پہ چڑھایا، پھر اس کے بعد اس نے پھر فوجیں تیار کی اور آگے نکلا. آگے چلتے چلتے جہاں پہ آج مدینہ شریف ہے، اس جگہ کا نام اس وقت یثرب تھا، کھجوروں والا علاقہ تھا. اس نے علاقے میں پیغام دے دیا کہ چلو میں تم پر حملہ کرنے کے لیے آنے والا ہوں، کل جنگ ہوگی. اعلان کر دیا پورے علاقوں میں کل جنگ ہوگی مدینے کے لوگوں کے ساتھ. مدینہ تو اس وقت نہیں تھا اس کا نام یثرب تھا. تو کچھ لوگ تھے ارد گرد رہنے والے جو اس شہر میں رہتے تھے، ان سب کو پیغام دے دیا کہ بھئی ہم آ گئے ہیں، ہم شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کل حملہ کریں گے، جو آپ لوگوں نے اپنی تیاری کرنی ہے کر لو. اب جو تبا حمیری نے جس وقت فوجوں کو پڑاؤ ڈال دیا تو سامنے بستی کے لوگ کھجوریں لے کے آ گئے اور بڑے بڑے کھانے لے کے آ گئے اور آ کر فوج کو کھلانے لگ گئے. بادشاہ تھوڑی دیر کے بعد جب خیمے وغیرہ لگ گئے، باہر اپنی فوج کا معائنہ کرنے کے لیے نکلا تو دیکھتا ہے کہ کھجوروں کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں. بھئی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہنے لگے جی یہ جس علاقے پہ ہم حملہ کرنے چلے ہیں یہ لوگ لے کے آئے ہیں کھانا اور ہمیں کھلا رہے ہیں. کہا ان کے بڑوں کو بلاؤ، یہ کیا بات ہے؟ ہم جہاں حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ اپنی ہر چیز ہم سے چھپاتے ہیں اور یہ ہمیں کھانے کھلا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ لوگوں کو بلایا، آؤ. جو بڑے بڑے سردار تھے وہ آئے، ان سے پوچھا ہم آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور تم ہمیں کھانا کیوں کھلا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، اے تبا حمیری، ہم اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم میں سے کوئی یمن سے آیا ہے، ہم میں سے کوئی ترکی سے آیا ہے، ہم میں سے کوئی مصر سے آیا ہے، ہم میں سے کوئی شام سے آیا ہے، ہم میں سے کوئی فارس سے آیا ہے. ہم دور دراز علاقوں سے یہاں آ کر بس گئے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہ وہ بستی ہے جس کے اندر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے، اسی مقام پر اسی جگہ پر ایک آخر الزمان نبی آئے گا، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ اللہ کا آخری رسول ہوگا. اسی جگہ ان کا کہیں مزار بنے گا، ادھر ان کی مسجد بنے گی. ہم اس لیے آ کر یہاں پر اپنے علاقے چھوڑ کے یہاں ڈیرے لگا دیے ہیں، چلو کبھی آئے گا ہمیں بھی دید ہو جائے گی. دید نہ بھی ہو سکی، ہم مر بھی گئے، قبر کے پاس سے بھی گزرے گا، ہماری قبروں میں بھی ٹھنڈک ہو جائے، اس لیے ہم یہاں پر آ کے بسیں. تو بادشاہ نے کہا یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی، لیکن ہماری پوری فوج کو کھانا کیوں کھلایا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ ہم نے اس نبی کے اوصاف پڑھے، آنے والا اتنا مہمان نواز ہوگا، دشمنوں کے پیروں تلے بھی چادر بچھائے گا، وہ گالیاں دینے والوں کو بھی دعا دے گا. ہم نے اس کی یہ شان پڑھی ہے اور وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، مہمان کی عزت کرے گا. ہم نے سوچا بادشاہ سلامت کل جنگ ہوگی، کل تو آپ ہمارے دشمن ہوں گے، وہ جنگ جیتے یا ہارے بات کی بات ہے، ابھی آپ مہمان ہو. ہم نے سوچا اس نبی کی روح کو راضی کرنے کے لیے تمہیں مہمان سمجھ کر ہم کھانا کھلا دیتے ہیں. بادشاہ نے کہا جب ایسی بات ہے تو پھر میں تمہارے شہر پہ حملہ نہیں کرتا. اس نے کہا پھر میں بھی یہیں پر انتظار کرتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ رہتا ہوں، چلو میں تمہارے شہر کو دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ بادشاہ نے ننگے پاؤں کر لیے اور لشکر سے نیچے اترا اور اگلے دن سارے مدینے کی گلیوں کے اندر اس نے طواف کیا، اس شہر کو سونگھا، اس شہر میں زیارت کی اور جہاں پہ حضور آنے والے ہیں. پھر اس نے اپنے ساتھ لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پر 500 مکانات بنائے جائیں، ہم ادھر ہی ٹھہرتے ہیں، کیا پتہ ہماری موجودگی میں حضور آ جائیں، حضور کا انتظار کرتے ہیں.
500 مکانات اس نے بنائے اور ایک ڈبل منزل سٹوری بہت خوبصورت مکان اس نے بنایا اور اس نے کہا یہ مکان میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، حضور کی آمد کی خوشی میں یہ میں مکان بنا رہا ہوں۔ اس نے وہ مکان بنایا، ادھر آبادی مکمل ہوئی، 500 مکانات بن گئے، ادھر اس مکان کے اندر ٹھہرا۔ ابھی دوسرا دن ہی تھا کہ یمن سے خط آیا کہ یمن میں بغاوت پھیل گئی ہے، تو مجبوراً اس نے کہا میں یمن جا رہا ہوں، جاتے ہوئے اپنے ایک بچے کو یا اپنے ایک سپہ سالار کو یا اپنے ایک شہزادے کو یا کسی عالم کو اس نے کہا کہ یہ خط ہے میری طرف سے رکھ لو، کوئی پتہ نہیں میں یمن جا رہا ہوں، مڑ کے دوبارہ زندگی ملے نہ ملے، میری طرف سے یہ خط ہے، آنے والے رسول کی خدمت میں پیش کر دینا، کہنا کہ یہ مکان ہدیہ میری طرف سے قبول فرما لو، اپنے غلاموں میں میرا نام بھی شامل فرما لو۔ ہم تو میلاد شریف کے لیے جلوس نکالتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں یہ کہاں ہوا، کس نے کیا؟ بابا قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو۔ یہ تفسیر ضیاء القرآن میرے سامنے ہے، اور اس قوم طبا کا واقعہ، قوم طبا غلط تھی لیکن طبا حمیری جو تھا وہ مسلمان ہوا، اس نے اسلام قبول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لایا، اور اس نے وہ 500 مکانات بنائے اور ایک ڈبل منزل مکان اس نے حضور کی خدمت میں ہدیہ کے طور پہ پیش کیا۔ تو پھر وہ خط اس نے لکھ کر اولاد کو دے دیا اور کہا اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو تم اپنی اگلی نسل کو یہ خط دیتے رہنا، بس جب بھی حضور آ جائیں۔ پھر یہ ہوا کہ وہ چلا گیا اور واقعی اس کی زندگی نے وفا نہ کی، وہ یمن میں فوت ہو گیا، اور ادھر اس کی نسلیں آگے چلتی رہیں۔ 100 سال گزرا، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500، 600، 700، 800، 1000 سال، آج 1000 سال پورے اس کو گزر گئے۔ آج وہ محلہ جو بادشاہ نے بنایا تھا 1000 سال گزرنے کے بعد، وہ 500 مکانات تو بسیدہ ہو گئے، مگر وہ مکان جو نبی کے لیے تیار کیا تھا وہ ڈبل منزل مکان اسی طرح رونق والا ہے، لیکن اس میں رہنے والا شہزادہ جو اس بادشاہ کی اولاد سے ہے اس کا نام بھی محمد خالد ہے، اس کا نام ابو خالد ہے، اور اس کو دنیا ابو ایوب انصاری کہتی ہے، مگر مدینے کا سب سے غریب آدمی آج وہی ہے۔ اس لیے آج مدینے شریف کے اندر قبا کے محلے سے، بنو سلمہ کے محلے سے بنو نجار کی بچیاں دف گاتی ہوئی آ رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مدینے کی بچیاں دف بجاتی ہوئی گا رہی ہیں، کیا ہو گیا؟ وہ بنو نجار کی بچیاں کہنے لگیں آج اللہ کے رسول مدینے میں آ رہے ہیں۔ مدینے کے لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں، آگے آ گئے ہیں، بڑے بڑے لوگ اسلحے لٹکا کر بڑے زبردست طریقے سے محبت کا جشن کا سامان ہے سارے مدینے کے اندر کہ آج اللہ کے رسول آ گئے ہیں، مگر اللہ کے رسول جائیں گے کہاں پہ؟ بڑے بڑے لوگ آ گئے، سیٹھ آ گئے، اربوں پتی آ گئے، کروڑوں پتی آ گئے، حضور کی اونٹنی کے آگے پہنچ گئے، حضور جس اونٹنی پر سوار ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا محل حاضر ہے، حضور میری کوٹھی حاضر ہے، سرکار میرا ولا موجود ہے، سرکار میرا دالان حاضر ہے، حضور میرا ویڑا حاضر ہے۔ اپنی اپنی اوقات کے مطابق ہر کوئی اپنا گھر پیش کر رہا ہے۔ اچانک ایک بندہ آ کر پتے لے کے حضور کی اونٹنی کو کھلاتا ہے اور حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑنا چاہتا ہے۔ کون ہو تم؟ کہا حضور میں بنی سلمہ کا سردار ہوں، میرا بہت بڑا محل ہے، سرکار میرے محل میں چلو۔ فرمایا اس اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، یہ شہر اجنبی ضرور ہے مگر اس اونٹنی پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ تو اجنبی نہیں ہے۔ اونٹنی کے لیے اجنبی ہوتا اگر یہ اکیلی ہوتی، مگر اس پر اللہ کا نبی سوار ہے۔ لوگوں اس کی اونٹنی کی رسی نہ پکڑنا، خلو سبیلہ، اس کا رستہ چھوڑ دو، فإنہا مامورۃ
من اللہ. اس کو پتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے پتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. اب سارے اونٹنی کے پیچھے ہو گئے، منتیں کرتے ہیں، او اونٹنی ادھر آ جا، او اونٹنی ادھر آ جا. کروڑوں پتیوں کا گھر چھوڑ گئی، لاکھوں پتیوں کا گھر چھوڑ گئی، محلہ امیروں کا گزر گیا، بستی غریبوں کی آ گئی. اونٹنی چلتی چلتی چلی گئی. ابو ایوب انصاری کو بھی پتا تھا کہ آج مدینے والا آ رہا ہے. وہ بادشاہ کا خط بھی ان کے پاس ہے، مگر شرم کے بارے گھر سے باہر نہیں نکلے کہ میرے پاس تو 2 پیسے کے ہار بھی نہیں ہیں کہ میں حضور کو پیش کر سکوں. کس منہ سے استقبال کروں گا، کیسے بلاؤں گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہو تو بلاؤں نا، میں تو غریب ہوں، میں تو ماڑا ہوں. سارا مدینہ استقبال کو گیا، مگر وہ اپنی غریبی کی وجہ سے نہ جا سکا. اونٹنی چلتی 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 1000 سال پہلے نبی کے میلاد کی خوشی میں جو مکان بنایا گیا تھا، اسی مکان کے سامنے حضور کی اونٹنی جا کے بیٹھ گئی. لوگوں نے شور مچایا، ابو ایوب تیری قسمت پہ قربان جائے، امیروں کا محل پسند نہیں آیا، غریب کی کٹیا پسند آ گئی ہے. جی ایوب نے اوپر سے دیکھا، دوسری منزل سے جھانک کے دیکھا، نیچے رحمت والی سواری تھی. چیخ مار دی، روتے ہوئے نیچے آیا، قدموں میں سر رکھ کے رویا. حضور نے فرمایا وہ خط تو ذرا لے کے آ گیا سونا کملی دی جھم مار کے، جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے. آ گیا سونا کملی دی جھم مار کے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ خط لے کے آؤ. تفسیر ضیاء القرآن میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، صفحہ 442 ہے، 25واں پارہ ہے، سورہ دخان ہے. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر علماء تفسیر نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے. اور علامہ قرطبی نے وہ خط بھی تحریر کیا ہے جس میں تبا نے اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا، اور اس خط کے الفاظ یہ. اور حضرت ابو ایوب انصاری گئے، جا کے صندوق میں سے وہ خط لائے. رسول پاک نے اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے اس خط کو پڑھا، اور اس میں آخری کلمہ کیا لکھا تھا؟ یا رسول اللہ، یہ گھر میری طرف سے قبول فرما لیں اور آپ اس میں رہیں. یہ آپ کا گھر ہوا، یہ آپ کی نظر ہوا. حضور وَإِن لَّمْ أَدْرِكَ یا رسول اللہ، وَإِن لَّمْ أَدْرَكَ یا رسول اللہ، اگر میں آپ تک نہ پہنچ سکوں، میں آپ کا زمانہ نہ پا سکوں، فَاشْفِ لِي، میری شفاعت کرنا، وَلَا تُنْسِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ الْأَوَّلِينَ. حضور آپ کے بعد والے غلام تو ہوں گے، میں پہلے والے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ایمان قبول کیا، اس کے ہمراہ علماء بھی تھے، ان میں ایک جماعت نے اسی جگہ اقامت چاہی. بادشاہ نے ان کی رہائش کے لیے مکانات تعمیر کروائے، ان کو زندگی کی ضروریات فراہم کی. ان میں جو معزز ترین عالم تھا اپنا مکتوب اس کے حوالے کیا، اس سے وصیت کی اگر تجھے زیارت نصیب ہو تو میرا عریضہ پیش خدمت کرنا، ورنہ اپنی اولاد کو ہدایت کرتے جانا کہ جس کو یہ سعادت نصیب ہو وہ میرا خط پیش کرے. طبا کا زمانہ عہد رسالت سے 1000 سال پہلے کا ہے، جب رحمت عالمیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جس گھر کے سامنے ناقہ مبارکہ بیٹھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا دولت قدہ تھا.
اور یہ اس عالم کی اولاد میں سے تھے جس کو خط ملا تھا. انہوں نے وہ عریضہ پیش کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ پڑھ کر سنائیں. حضور نے یہ خط سن کر ان کا ایمان قبول فرمایا اور اس کی شفاعت کی درخواست کو بھی منظور فرمایا. جی حضور کے لیے مکان بنائے, میلاد کی خوشی میں مکان بنائے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو فقط جہان سجائے. میلاد تو انہوں نے منائے جنہوں نے پورے پورے مکان بنائے, حضور کو پیش کیے. اگر میلاد منانا, حضور کی خوشی کرنا بدعت عمل ہوتا, غلط عمل ہوتا. یہ جشن کرنا, یہ 700-500 مکان بنا کر دوسروں کو بھی ٹھہرانا, یہ کام غلط ہوتا. حضور فرماتے ہیں یہ کام غلط کیا اس نے, ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نہیں قبول کرتا. حضور کا قبول فرمانا, شفاعت کی درخواست کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جو حضور کا میلاد منائے, اور میلاد منانے کے لیے جو کچھ بھی اپنی محبت سے جائز کام کرتے چلے جائیں گے وہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہوتا چلا جائے گا.